من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. صدق اللہ العظیم. سزاوار ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا. درود و سلام تمام انبیاء اور مرسلین اور بالخصوص خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ابتلاء اور آزمائش کی ہر منزل سے گزر کر قافلہ انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن فرمایا. قابل احترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آج کے تاریخ اسلام لیکچر کا عنوان ہے یہ دور براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دراصل علامہ اقبال کے ایک شعر کا مصرع ہے. بہت ہی مشہور ان کا ایک ترانہ ہے جس کے اندر انہوں نے کہا یہ دور براہیم کی تلاش میں ہے، یہ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. ماہ ذی الحجہ کے آغاز کے ساتھ ہی ہمارے دل و دماغ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربانی کا ذکر آتا ہے. اور امت مسلمہ کے تقریباً تمام طبقات اس موقع پر عید قربان کے موقع پر قربانی کا فرض انجام دیتے ہیں. اس لحاظ سے میں نے مناسب سمجھا کہ آج آپ کے سامنے اس مصرعے کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کی کچھ واقعات اور پھر اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے اس پر ایک مختصر وقت میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. عزیزان گرامی، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کبھی انسانیت بھٹکتی ہے اور جب کبھی گمراہی کا شکار ہو جاتی ہے اور جب کفر و شرک کی آندھیاں چلنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرماتا ہے. چنانچہ دنیا کے ہر خطے میں اور دنیا کے ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا. دنیا کا کوئی ملک اور دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے نہ آئے ہوں جنہوں نے انسانوں کو ہدایت کا راستہ نہ بتایا ہو. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ 1,24,000 سے زیادہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تاکہ لوگوں کے آنے کے بعد رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر یہ الزام کرنے کا موقع نہ رکھے کہ انہیں ہدایت کا ذریعہ نہ ملا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر رسولوں کو بھیجا. سورہ قصص میں کہا گیا تمہارا رب اس وقت تک بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ وہ ان کی مرکزی بستی میں اپنا رسول نہ بھیجے. چنانچہ ان آیات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر مبعوث فرمایا. اور تاریخ کے مختلف ادوار میں انہوں نے یہ فرض انجام دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ کہ کوئی ایسا قوم نہیں ہے، کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ جہاں ہم نے اپنے ڈرانے والے کو نہ بھیجا ہو، یعنی اپنے پیغمبر کو نہ بھیجا ہو، اپنے رسول کو نہ بھیجا ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ ان 1,24,000 انبیاء میں سے بہت سے انبیاء اور رسولوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے. ایک ایسے ہی پیغمبر، ایک ایسے ہی رسول جن کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 66 مقامات پر آیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. پوری آپ کی زندگی کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے. کیوں بیان کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی زندگی اور آپ کی تعلیمات قیامت کے قائم ہونے تک انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی رہیں گی. ہم جو عید قربان کے موقع پر قربانی دیتے ہیں یہ دراصل سنت ابراہیمی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو امت مسلمہ ادا کرتی ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ایک ایک عمل کو
آنے والی امتوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اسی لیے آپ کا ذکر قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ 66 مقامات پر 30 پاروں پر مشتمل قرآن مجید میں 66 مقامات پر حضرت ابراہیم کا ذکر کرنا اور ان کے واقعات کو بیان کرنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزمایا، مختلف امتحانوں سے گزارا، اور وہ ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں پوری طریقے سے کامیاب ہوئے۔ اسی لیے اس آپ کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے، جس بستی میں پیدا ہوئے، اس بستی کے اندر کفر اور شرک اپنی انتہا پر تھا۔ ایک خدا کی عبادت، ایک خدا کی اطاعت کرنا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے اور ان کو اپنا خدا مانتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے کفر زدہ ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ خود آپ کے خاندان کے تعلق سے روایات میں آتا ہے کہ وہ لوگ نہ صرف بتوں کی پوجا کرتے تھے بلکہ بتوں کی تجارت کرتے تھے، بتوں کو فروخت کرتے تھے، یعنی خود بھی گمراہ ہوتے تھے اور پورے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ایسے خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، اور چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، لہٰذا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی عمر میں اس بات کا شعور عطا کر دیا تھا کہ یہ جو ہاتھوں سے بت تراشے جا رہے ہیں یہ عبادت کے قابل نہیں ہیں، یہ معبود نہیں ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے خاندان والوں کو سب سے پہلے کہا کہ یہ جو تم بت بنا رہے ہیں اور یہ جو تم عبادت کر رہے ہیں، یہ جو ہے نا تمہارے لیے کوئی جو ہے نا نفع نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، یہ تمہارے خدا نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا إِلَٰهًا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا، اے ابراہیم، کہ اپنے باپ سے کہا کہ تو نے بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ تو یہ پہلی تبلیغ آپ نے اپنے گھر سے کی۔ ایک بچہ ہے، کم عمر بچہ ہے، اور وہ اپنے خاندان والوں کو اس بات کی تلقین کر رہا ہے کہ تم جو یہ عمل کر رہے ہیں، یہ عمل تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیاب آنے والا نہیں ہے، اس سے تم گمراہی کی طرف جاؤ گے، اس سے تم کفر کی طرف جاؤ گے، شرک کی طرف جاؤ گے۔ چنانچہ اس بچے کی اس آواز پر لوگوں نے غور و فکر کرنے کے بجائے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ باپ اور چچا اور خاندان کے دیگر لوگوں نے کہا کہ تم یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا یہ عمل کرتے رہے، ان سے پہلے کے لوگ یہ اس طریقے سے یہ عبادت کا طریقہ انہوں نے اپنایا ہے، لہذا تم کیسے انکار کرو گے، تم کو بھی اسی طریقے سے عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن آپ نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور پوری قوم گمراہی میں، کہ ضلال مبین، یعنی ایسی ضلالت کے اندر ہے کہ اگر اس میں انسان چلا جائے تو پھر واپس ہونے کا کوئی اس کو راستہ نہیں نکل سکتا ہے۔ چنانچہ یہ خاندان میں سب سے پہلے آپ نے اس دعوت کو پیش کیا جو توحید کی دعوت تھی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کچھ لوگ، یعنی پورا معاشرہ ایسا تھا کہ مختلف مظاہر فطرت جو ہیں، سورج ہے، چاند ہے، درخت ہے، دریا ہے، فلاں ہے، یہ مظاہر فطرت ہیں، ان کی پرستش کی جاتی تھی، ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ تم یہ جو ستاروں کو، یہ چاند کو یا سورج کو جو تم خدا مان رہے ہیں، یہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن راست طور پر یہ کہنے کے بجائے یہ خدا نہیں ہو سکتا، آپ نے اپنی قوم کو توحید کی طرف لانے کے لیے، صراط مستقیم پر لانے کے لیے خود ان کے عقل کے مطابق ایک کام یہ کیا کہ جب ستارہ نکلا تو آپ نے کہا کہ یہ میرا خدا ہو سکتا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب ستارہ غروب ہو گیا تو آپ نے کہا کہ ستارہ جو ہے یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل راء کوكبا قال ھذا ربی، کہ جب آپ نے آسمان پر ایک چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا خدا ہو سکتا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے جب ستارہ غروب ہو گیا تو آپ نے کہا کہ فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ غروب ہو گیا، جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا، ابراہیم نے کہا کہ ڈوبنے والی چیز میری خدا نہیں ہو سکتی ہے، جو ختم ہونے والا ہے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ قوم بڑی مایوس ہو گئی، قوم تو پہلے خوش ہو گئی کہ چلو آزر کا بیٹا ابراہیم ہمارے دین پر آ گیا ہے، اب اس نے بتوں کو نہیں تو کم از کم ستارے کو اپنا خدا مان لیا ہے۔ پھر جب دوسری رات آئی
جب چاند نکلا اور چاند کو جب آپ نے دیکھا کہا کہ یہ میرا خدا ہو سکتا ہے. فلما را القمر بازغا قال ھذا ربی، کہ جب چاند نکلا کہا کہ یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو پھر آپ نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کہ وقتی طور پر یہ اپنی چمک دکھایا، اپنی ٹھنڈک دکھایا اور دنیا سے گزر گیا. پھر اس کے بعد جب سورج نکلا، صبح ہوئی اور سورج پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا، تو ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو ایک خدا کی طرف لانے کے لیے یہ آخری چیز بھی کہی کہ یہ سورج بہت بڑی چیز ہے اور اس سے لوگ گرمی محسوس کر رہے ہیں، پوری دنیا روشن ہو گئی ہے، یہ خدا ہو سکتا ہے. چنانچہ فلما رأى الشمس بازغا قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہا کہ یہ بڑا ہے، سورج سے بھی یعنی چاند سے بھی بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے، یہ لہٰذا خدا ہو سکتا ہے. تو قوم بڑی خوش ہو گئی، کہا کہ اب تو یہ مان لے گا. لیکن جب شام ہوئی اور سورج غروب ہو گیا تو پھر وہی جملہ آپ نے کہا کہ جو چیز غروب ہو گئی ہے، جس کو زوال آ گیا ہے، وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ میں اس چیز کو خدا مانتا ہوں جو ان سب چیزوں کو پیدا کرتی ہے. اور وہ بات آپ نے کہی جو ہم نماز کے آغاز سے پہلے نماز کی نیت کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ بات آپ نے کہی کہ میں نے اپنا رخ ایک سو ہو کر اس ذات کی طرف موڑ لیا جس سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ تبلیغ اس طریقے سے آپ نے اپنے اس قوم کے درمیان میں کی جو ایک کفر زدہ ماحول میں، ایک شرک زدہ ماحول میں پنپ رہی تھی، اور جو یہ سمجھ رہی تھی کہ سورج، چاند وغیرہ وغیرہ یہ جتنے مظاہر فطرت ہیں یہ ہمارے خدا ہو سکتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم نے ان سب کی مخالفت کرتے ہوئے، ان سب کو مسترد کرتے ہوئے، ان سب کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اقبال نے جو بات کی ہے یہ دور ابراہیم کی تلاش میں ہے کہ آج آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا پتھروں کو خدا نہیں مان رہی ہے، آج دنیا ستارے کو خدا نہیں مان رہی ہے، لیکن خداؤں کے اور دوسرے مظاہر آ گئے ہیں. اب آپ 2 دن کے بعد دیکھیں گے، عید کے تیسرے دن آپ دیکھیں گے ہمارے اپنے شہر میں، ملک میں، کہ لوگ کن کن چیزوں کو اپنا خدا بناتے ہیں، کیسے کیسے اس کی پرستش کیے، کیسے کیسے اس کے سامنے نذرانے چڑھائے، اور کیسے کیسے اسے امیدیں وابستہ کیے، اپنے ہاتھ سے بنائے اور پھر لے جا کر اسے حسین ساگر میں ڈبو دیے. تو یہ اصنام پرستی آج بھی دنیا میں موجود ہے، لیکن ابراہیم کی تعلیمات دنیا میں دینے والے موجود نہیں رہے. اس لیے آج دنیا شرک کے دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے، کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے. یہ جو تم بت تراش رہے ہیں، یہ جو تم جس کو خدا مان رہے، یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے ہیں. آج جتنے معبودان باطل خدا گھڑ لیے ہیں یہ بھی اسی طریقے کے ہیں جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان کی قوم نے خدا گھڑ لیے تھے. تو اس لیے علامہ اقبال نے کہا یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے کہ آج بھی دنیا میں کفر ہے، آج بھی دنیا میں لوگ شرک کر رہے ہیں، آج بھی دنیا میں لوگ مختلف چیزوں کو خدا بنا کر چل رہے ہیں. بلکہ جو اہل ایمان ہیں وہ اپنی زبان سے تو خدا کسی کو نہیں مانتے ہیں، لیکن خواہشات کو اپنا معبود بنا کر رکھے ہیں، نفسانیت کو اپنی خواہشات بنا کر رکھے ہیں، شیطانی وسوسوں کو اپنی خواہشات بنا کر رکھے ہیں. اور اس طریقے سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے ایماندار ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن کتنے خدا ہم نے خود اپنے سینے میں بسا کے رکھے ہیں. اسی لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے وہ اس حد تک محدود نہیں ہے کہ بقرعید کے موقع پر ایک بکرا لایا جائے اور قیمتی یعنی زیادہ سے زیادہ قیمت دے کر خریدی جائے اور اس کو قربان کر دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کر دیا. انہوں نے جس طریقے سے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے ارادہ کیا تھا، عزم کیا تھا، اسی طریقے سے ہم نے بھی اپنی قربانی اس مال کے ذریعے سے دے دی. یہ بات نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس مشن پر کام کیا، جس دعوت کو لوگوں کی طرف بلایا، وہ دعوت تھی توحید کی دعوت، ایک خدا کی عبادت، ایک خدا کی حاکمیت کو تسلیم کرنا، ایک خدا کی اطاعت کو تسلیم کرنا. یہ کام آپ نے اس دور میں شروع کیا جبکہ پوری دنیا جو ہے نا ایک خدا کی نفی کر رہی تھی، کئی خدا لوگوں نے بنا رکھے تھے. ایسے ماحول کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا، لیکن لوگ ہمیشہ یہ تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ آبادی کا بہت مختصر حصہ حق کو قبول کرتا ہے اور ایک بڑی آبادی حق سے انکار کرتی ہے. نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی یہی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن چند لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا.
اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ پڑھیے، 23 سال کی آپ کی جد و جہد کے اندر ایک مختصر جماعت آپ کے ساتھ آئی، اس کے بعد پورا جزیرۃ العرب اسلام قبول کیا الگ بات ہے، لیکن شروع میں ابتدا میں بالکل چند لوگ آپ کی دعوت کو قبول کیے۔ مکے کی 13 سالہ زندگی کو اگر ہم پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ 13 سال تک اللہ کے رسول ایک ایک گھر اور ایک ایک خاندان کو اسلام کی دعوت دیے، لیکن کتنے خاندان اور کتنے گھر اسلام میں آئے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ چند خاندان اور چند افراد نے اسلام کو قبول کیا، جن کو آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی یہ دعوت پیش کی اور کہا کہ یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج اور یہ ساری چیزیں عبادت کے لائق نہیں ہیں، یہ ہمارے معبود نہیں بن سکتے ہیں، ہم ان کے جو ہے نا عبد نہیں ہیں، لیکن قوم نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ہر دھرمی اختیار کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جو بات پیش کی تھی اس کو قبول کرنے سے بھی انکار کیا، تو معاملہ یہاں تک بڑھا کہ وقت کے نمرود کے دربار میں آپ کو پیش کر دیا گیا، وقت کے نمرود کے دربار میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے جب کسی شخص کو پیش کر دیا جاتا ہے تو لازمی چیز ہے کہ بادشاہ اپنے دبدبے، اپنے روب کی بنیاد پر ہر بات کو سامنے والے سے قبول کروا لیتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے کہ جب نمرود کے دربار میں آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے نمرود کے دربار میں وہی بات کی جو بات اپنے خاندان والوں کے سامنے کی تھی، آپ نے وہی پیغام دیا جو پیغام آپ نے بستی والوں کے سامنے دیا تھا۔ آپ کے پائے یعنی آپ کے قدم نہیں ڈگمگائے، آپ یہ نہیں سمجھے کہ نمرود میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ اے حاکم وقت، میں جو دعوت پیش کر رہا ہوں وہ دعوت ایک سچی دعوت ہے، ایک صداقت پر مبنی دعوت ہے، تم اس کو قبول کر لو۔ لیکن چونکہ نمرود وہ خود ایک خدائی کا اعلان کر چکا تھا، وہ خود یہ کہہ چکا تھا کہ میرا حکم اپنی سلطنت میں چلے گا، چنانچہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنا تو دور کی بات، آپ کو اور آپ کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے اس نے اعلان کر دیا کہ اس شخص کو آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ آپ بتائیے یہ کتنی بڑی آزمائش میں آپ کو ڈال دی قوم نے۔ قوم لے جا کر نمرود کے دربار میں پیش کر دی اور نمرود نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آگ اس کو بھسم کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی، اور حضرت ابراہیم السلام اس آزمائش میں کیسے پورے اترے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں جیسے آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں یا میں اپنی پیغام سے روگردانی کرتا ہوں، آپ نے نمرود کے اس فیصلے کو قبول کر لیا، کہا کہ ٹھیک ہے آگ میں مجھے ڈال دو، لیکن میں اس دعوت کو سے پھرنے والا نہیں ہوں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ چنانچہ تاریخ اس کو بیان کرتی ہے اور قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے کہ نمرود نے آگ دہکائی اور پوری قوم اس نظارے کو دیکھتے رہی، آگ میں آپ کو منجیخوں کے ذریعے ڈال دیا گیا، یعنی اتنی آگ دہکائی گئی کہ اگر کوئی انسان خرید بھی جاتا تو آگ کے شعلوں میں آ جاتا، ایسی دہکتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈال دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ مشیت ہے کہ جو بندے خدا اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا بھی انتظام فرماتا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ راست آگ کو حکم ملا، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر، اور ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ وہ سلامتی بن جا تیرے لیے، یعنی ابراہیم کے لیے۔ دنیا بظاہر دیکھ رہی تھی کہ آگ دہک رہی ہے، شعلے نکل رہے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس علاوے کے اندر، اس آگ کے اندر اطمینان کے ساتھ ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی آیت کی روشنی میں کہا کہ وہ شعر بہت مشہور آپ نے سنا ہوگا کہ آج بھی جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ کہ آج کے حالات کے اندر جو بات کہی گئی یہ دور ابراہیم کی تلاش میں ہے کہ اگر ویسی آگ آج بھی دہکایا جائے، لیکن اگر ویسا ایمان امت مسلمہ کے اندر آ جائے، اس ایسی آزمائش کے لیے امت مسلمہ تیار ہو جائے، تو لازمی چیز ہے کہ وقت کے فرعون کی بہکائی ہوئی آگ اور وقت کے نمرود کی دہکائی ہوئی آگ مومنین کے لیے کوئی جو ہے سو جہنم زار نہیں بنے گی، بلکہ ان کے لیے وہ ایک بہترین جو ہے سلامتی کا ذریعہ بن جائے گی۔ لیکن وہ ایمان کی کیفیت، وہ ایمان کی حرارت کب پیدا ہوگی؟ جب آپ انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھیں گے، ان واقعات کو پڑھیں گے، تو آپ کے سامنے کھل کر بات آئے گی کہ
یہ توحید کا پیغام، ایک اللہ کے حاکمیت کا اعلان کرنے کی بات، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ زبان سے کہہ دینا اللہ ایک ہے یہ بہت آسان ہے، لیکن اللہ کے قانون کو زمین پر نافذ کرنے کی بات کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنانے کا اعلان کرنا، اور سارے خداؤں کی نفی کرنا، اور سارے ادیان کو باطل قرار دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا یہ کام۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے یہ کام لیا کہ باطل کا پورا تہس نہس کر دیا جائے، باطل عقائد کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے، اور حق کی تبلیغ اس انداز میں کی جائے، حق کا پیغام اتنا واضح کر دیا جائے کہ لوگ بغیر کسی شک اور شبہ کے حق کی طرف لپک کر آئیں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے جو دعوت پیش کی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ نمرود کا یہ فیصلہ جو آگ میں ڈالنے کا کیا گیا تھا، وہ آگ بھی آپ کو جیسے خاکستر نہیں کر سکی، اور اس طریقے سے آپ نکلے آگ میں سے، اور اس کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اب تم اس مقام سے نکلو۔ آپ نے اپنی قوم کو کہا کہ میں تم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں، اب اللہ تعالیٰ مجھ سے جہاں کام لے گا میں وہیں چلے جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ آپ نے دعا کی، اور اس کے بعد آپ مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے، وقت نہیں ہے کہ میں ان ساری تفصیلات میں جاؤں، کہ آپ مختلف مقامات فلسطین سے، مصر سے اور دیگر مقامات سے ہوتے ہوئے آپ اس مقام پر پہنچے جو ایک وادی غیر ذی زرع تھی، جہاں پر نہ کوئی پانی کا چشمہ تھا، جہاں پر نہ کوئی جاندار رہنے کی جگہ تھی، جہاں پر نہ جان اور مال کے کوئی تحفظ تھا، لیکن آپ نے اعلان کر کے یہ نکلے تھے، آپ نے اعلان کیا تھا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، یعنی میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ یہ دیکھیں ایمان و یقین کی کیفیت کہ پوری قوم گمراہ ہے، اور پوری قوم آپ کی دعوت سے انکار کر رہی ہے۔ نمرود نے آپ کے دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، باپ اور چچا نے کہا کہ اب تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ ایسے وقت آپ کہتے ہیں کہ اب میں تم کو چھوڑ کر نکل رہا ہوں، اللہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ یہ ایمان کی کیفیت اور یہ تصور لے کر جب آپ نکلے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس وادی غیر ذی زرع میں پہنچے، اور اس کے بعد آپ نے وہاں جانے کے بعد جس طریقے سے جو کارنامے انجام دیے، قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تعمیر کعبہ کا معاملہ آیا، اور اس کے بعد آپ نے جو دعا کی، سب سے پہلی دعا کیا کی آپ نے کہ اے اللہ میں جس مقام پر رکا ہوں اس شہر کو تو امن کا شہر بنا، یہاں پر کوئی فتنہ اور یہاں پر کوئی فساد نہ برپا فرما۔ آپ جانتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے جو دعا کی وہ دعا کیا تھی کہ ابراہیم نے عرض کیا اے میرے رب اس سرزمین کو پرامن بنا، ھذا بلدن آمنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ امن کا قیام نبیوں کا مشن رہا ہے، نبی جس مقام پر گئے، رسول جس مقام پر گئے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ اس بستی کو تو امن کی بستی بنا کر رکھ، یہاں پر قتل و غارت گری، یہاں پر ایک دوسرے سے جنگ و جدال کا ماحول نہ پیدا فرما۔ چنانچہ آپ غور فرمائیے جو دعا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی، آج آپ کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس ارض مقدس پر جاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ وہاں پر کوئی بدامنی ہو جائے گی، وہاں پر کوئی چور اور اچکے آ جائیں گے، یا وہاں پر لوٹ مار کا کوئی ماحول پیدا ہو جائے گا۔ لاکھوں انسان آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال حج بیت اللہ کو جاتے ہیں اور پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ مناسک حج ادا کرتے ہیں، چھوٹی بہت ہی ان کو جو ہے نا کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن ایسی کوئی غیر معمولی مصیبت یا ایسی کوئی پریشانی میں اللہ تعالیٰ ان کو مبتلا نہیں کرتا۔ کیوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ اللہ تو اس شہر کو امن کا شہر بنا کر رکھ۔ اور پھر آپ نے کیا کہا، اس کے ساتھ ساتھ پرامن بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے ان لوگوں کو جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں تو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یہ بھی آپ کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عربستان کے اندر مکہ اور مدینہ شریف پہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں کتنے پھل وہاں پر رکھ دیے ہیں کہ انسان بڑی آسانی کے ساتھ وہ پھلوں کو کھا کر زندگی بسر کرتا ہے۔ آپ اور ہم سنتے ہیں کہ کتنے عرب ہیں جن کی مستقل غذا آپ کے کھجور ہے اور دوسرے میوے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو
نوازا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے، اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تھی۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا اور پھر اس کے اطراف میں جب لوگ جمع ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ ہم اس کو ایسا مرکز توحید بنائیں گے کہ تا قیام قیامت یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم کا کردار اور آپ کی قربانیوں کو لوگ یاد کرتے رہیں گے۔ اس طریقے سے ایک مرکز توحید کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے سامنے پیش کر کے رکھ دیا، اور اس کی دعوت کو اس انداز میں پیش کر کے رکھ دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس شہر میں جہاں آپ نے چھوڑا تھا یہ دعا بھی کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ اے ہمارے رب، میں ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہاں نماز قائم کرے، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور کھانے کو پھل دے تاکہ یہ شکر گزار بندے بنے۔ میں نے آپ سے کہا کہ آج جو آپ کو جزیرۃ العرب نظر آتا ہے، جو مکہ مقدس کی جو سرزمین نظر آتی ہے، وہاں کوئی چیز نہیں تھی، بالکل ایک بے آب و گیا چٹیل میدان تھا۔ اس میدان کے اندر آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ کو اور ایک شیرخوار بچے کو چھوڑ کر نکلے۔ آپ تصور کیجئے یہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ آج کے دور میں جبکہ یہ ترقی یافتہ دور ہے، آپ سفر کرتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کو پورے حفاظت میں دے کر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو اس بات کا اندیشہ لگا رہتا ہے، آپ بے فکر نہیں ہو جاتے ہیں کہ میرے بیوی بچے اطمینان سے ہوں گے، بلکہ صبح اور شام فون کر کے یا کسی کے ذریعے آپ ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ جبکہ آج انسان ہر ضرورتوں کی تکمیل کسی ذمہ دار کے نہ ہونے کے باوجود پوری کر سکتا ہے، لیکن تصور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وادی غیر ذی زرع میں حضرت آپ دونوں کو چھوڑ کر نکلے اور اس کے بعد کہا کہ اللہ میں تیرے حکم پر یہ کام کر کے جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ واقعات آپ کے سامنے حج کے دوران آپ دیکھتے ہیں، مناسک حج کے اندر وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مناسک حج میں لازمی قرار دے دیا جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے وہاں پر پورے کیے گئے ہیں، اور اسی کے ذریعے وہ جو چشمہ ہے جس کو آپ جانتے ہیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جاری کیا، آب زمزم کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے آب حیات بنا دیا۔ آج بھی سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود آج بھی طبی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان ایمان اور یقین کے ساتھ چند گھونٹ اس کے پی لے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسمانی امراض کو ختم فرما دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر رکھی ہے۔ اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حج کے معاملے میں فرمایا کہ کوئی شخص جب حج ادا کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے مظاہر کو، وہ سارے اعمال کو جو حضرت ابراہیم نے ادا کیے تھے، حضرت ہاجرہ نے ادا کیے تھے، اس کو ایک حاجی کے لیے لازمی قرار دے دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ صرف اس دور کے لیے یا اس دور کے لیے نہیں، بلکہ جب تک کہ روئے زمین پر انسانیت باقی رہے گی، جب تک انسان باقی رہیں گے، حضرت ابراہیم کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ ہر ایک کے لیے اس کے اندر ہدایت ملے گی، اس کے اندر رہنمائی ملے گی۔ اسی لیے کہا گیا یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں یہ دعوت و تبلیغ کا مشن آپ کرتے رہے اور دنیا کو اس طرف بلاتے رہے، اور اس دوران میں آپ کی عمر، مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 85 سال کی عمر ہو چکی تھی اور ابھی آپ صاحب اولاد نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ 85 سال کی عمر میں آپ نے جو دعا کی، اس دعا کے الفاظ کیا تھے؟ آپ نے اپنے پروردگار کے سامنے یہ دعا کی۔ یہ کیا دعا کی؟ کہا کہ ربی حبلی من الصالحین، کہ اے اللہ آپ نے مجھ سے جو کام لیا، اور جب کہ میں اب عمر کی اس منزل میں آ گیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی بھی دن میں آپ کے دربار میں حاضر کر دیا جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ یہ مشن آگے چلے، یہ دعوت کا کام آگے چلے، لہذا تو مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ یہ دعا آپ نے کی۔ چنانچہ اس دعا کے الفاظ کے بعد آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دے دی، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ اے ابراہیم ہم آپ کو اس بات کی خوشخبری دیتے ہیں، آپ کو اس بات کی بشارت دیتے ہیں کہ آپ کو ایک بیٹا عطا کریں گے۔
साथ ही वो बेटा कैसा होगा, हलीम होगा, बुर्दबार होगा, समझदार होगा, इताअत गुजार होगा, अल्लाह के अहकाम पर चलने वाला होगा और बाप के अहकाम पर वो अमल करेगा। चुनाचे इस खुशखबरी के साथ कि वो बेटा कोई नाफरमान बेटा नहीं होगा, जैसा कि आपने देखा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी औलाद हुई थी, लेकिन वो बेटा नाफरमान निकला, अपने बाप का हुक्म नहीं माना, खुदा का हुक्म नहीं माना। नतीजा क्या हुआ कि तूफान की जद में आ गया और ख़त्म कर दिया गया। और उस वक्त मूसा जब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ये मेरी आल से है, ये मेरा बेटा है, अल्लाह ताला का हुक्म आया कि ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता है, तुम्हारे आल वही हैं जो हमारी दावत को, तुम्हारी दावत को कबूल किए हैं, जो हमारे हुक्म को कबूल किए हैं। चुनाचे आप जानते हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो बात कही गई थी कि हम हलीम बेटा अता करेंगे, अब वो हलीम और वो बुर्दबारी का इम्तिहान भी अल्लाह ताला ने कैसे लिया, उसका तस्करा आप ईद कुर्बान के मौके पर उलमाए कराम से, मशाइखिन उज़्ज़ाम से और बहुत से लोगों से तफसील से सुनते हैं। मैं कुरान की आयत की रोशनी में उस पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि वो बेटा जिसको अल्लाह ताला ने कहा था कि बुर्दबार होगा, वो बेटा तस्लीम और रज़ा का पैकर होगा, वो बेटा सब्र और इस्तिक़ामत की आखिरी मंजिल पर होगा, उसका सबूत किस तरीके से हुआ आप जानते हैं कि 86 साल की उम्र में एक बेटा जब पैदा होता है तो बाप की खुशी और मसरत का क्या आलम होगा। और फिर वो बेटा जब 12-13 साल की उम्र को पहुंचा तो लाजमी चीज़ है कि उस बाप की खुशी का यानी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं, यानी वो असाए पीरी था, वो आपके लिए एक ऐसा यानी हथियार था कि जो आपकी हर ज़रूरत को पूरा करने वाला था। लेकिन अल्लाह ताला ने जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इब्तिदा से आजमा रहा था, मैंने इब्तिदाई ज़िंदगी आप सामने रखी कि कुफ्र ज़दा माहौल में पैदा हुए, एक शिर्क ज़दा ख़ानदान में पैदा हुए, वो खुद एक बड़ी आजमाइश थी, वहाँ से आप निकले और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि बस्ती वालों ने मुखालिफत की, नमरूद के दरबार का मामला आया, फिर हिजरत हुई, पूरी ज़िंदगी आजमाइश है, पूरी जिंदगी इम्तिहानों की गुजरी, लेकिन एक कड़ा इम्तिहान अभी बाकी था, एक बहुत बड़ी आजमाइश बाकी थी और इस आजमाइश में पूरा उतरना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ज़रूरी था। और किस तरीके से आप पूरे उतरे, कुरान उसकी गवाही देता है कि आप जानते हैं कि जब ये बच्चा जो लड़कपन की उम्र को आ चुका था, 12-13 साल की उम्र को पहुंच चुका था, ऐसे वक्त आप जानते हैं कि बाप ने अपने बेटे से कहा, क्या कहा कि जब फलम्मा बलगा माहुस्सा के बच्चा लड़कपन की उम्र को आया, जब जो है सो बच्चे के अंदर एक शऊर की कैफियत पैदा हुई, उस वक्त बाप ने कहा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा, क्या बेटे मैंने ख्वाब में ये देखा है कि मैं तुझे ज़ुबह कर रहा हूँ अल्लाह के रास्ते में। आप बताइए ये कितने, पढ़ने में तो बड़े आसान अल्फाज हैं, सुनने में बड़े आसान अल्फाज हैं, लेकिन अमल का मुतालबा किया जा रहा है इब्राहीम से। और अल्लाह ताला ने हालत ख्वाब में कहा कि हम तुम्हारे बेटे की कुर्बानी चाहते हैं। तो एक तरफ तो बाप का इम्तिहान और दूसरी तरफ बेटे का भी इम्तिहान है। बाप किस अंदाज में बेटे के सामने इस बात को पेश कर सके, कैसे कहे कि बेटा मैं तुझे कुर्बान करने जा रहा हूं, जबकि उस बेटे के लिए आपने दुआ की थी, उसकी पैदाइश की आपने तमन्ना जाहिर की थी, अल्लाह के सामने कहा था कि अल्लाह तू मुझे बेटा अता कर। एक बेटा जो दुआओं के जरिए और एक आखिरी उम्र में, जबकि मौरिकीन लिखते हैं कि आपके जिस्म की ये जिल्द तक निकल गई थी, मतलब झिल्ली जो कमजोर पड़ चुकी थी, ऐसे वक्त जबकि आज़ाए रईसा जवाब दे चुके थे, आप काफी ज़ईफ हो चुके थे, ऐसे वक्त अल्लाह ताला ने आपको बेटे से नवाजा और उस बेटे को आप कुर्बान करने की बात की जा रही है। ये जुमले खुद बेटे के सामने कहना एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्तिकामत की चट्टान पर थे। आप एक ऐसी मंजिल पर थे कि हिमालय भी उसके सामने कोई माने नहीं रखता है, इतनी बुलंदी पर आप थे। आप जानते थे कि अल्लाह ताला मुझे आजमा रहा है और मुझे इस आजमाइश पे पूरे उतरना है। वो रसूल, वो पैगंबर जो नमरूद की आग में गिर गए, लाजमी चीज़ है कि बेटे के कुर्बान करने के मामले में पीछे नहीं हट सकते थे। चुनाचे उन्होंने अपने बेटे से कहा, क्या कहा कि मैंने ख्वाब में देखा बेटे मैं तुझे ज़ुबह कर रहा हूँ, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा। और उस बेटे से आप तसव्वुर कीजिए, वो बेटा कोई और जवाब दे सकता था, कह सकता था कि बाबा जान आप तो बड़ी तमन्नाओं के साथ, बड़ी दुआओं के साथ मुझे इस दुनिया में लाए हैं, आखिर आप कैसे मुझे कुर्बान करने के बारे में सोच रहे हैं? क्या नौज़ बिल्लाह खुदा आपके सामने आकर ये बात कहा है? या फिर
یہ تو خواب کی بات ہے، اسے ٹالا جا سکتا ہے، لیکن اس بیٹے کے یعنی جذبے ایمانی پر آپ دیکھیے، اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے والد، اے باپ، آپ وہ کام کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ اس میں کسی قسم کی تاخیر، اس میں کسی قسم کا تساہل اور اس میں کسی قسم کی غفلت نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ مجھے ذبح کر دیجئے۔ آپ بتائیے، باپ اور بیٹے کے اندر یہ ایمانی کیفیت پیدا ہونا، یہ پیغمبروں کی صفت ہو سکتی ہے، یہ ان برگزیدہ ہستیوں کی صفت ہو سکتی ہے جو اس منزل پر پائے جاتے ہیں، ورنہ ہو سکتا تھا کہ باپ کی محبت بیٹے پر غالب آ جاتی، یا بیٹا باپ کے حکم کی یعنی نافرمانی کر دیتا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ باپ پر بیٹے کی محبت بھی غالب نہیں آئی اور بیٹے نے باپ کی نافرمانی بھی نہیں کی، دونوں نے عہد وفا کو نبھانے کا فیصلہ کیا، دونوں نے اللہ کے اس اعلان کو قبول کیا اور اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ الجبین، کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو زمین پر پچھاڑ دیا اور ان کی گردن پر چھری چلا دی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بات چیت ہو گئی، صرف رائے لے لی گئی، صرف مشورہ ہو گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزوں پر مشورے ہو جاتے ہیں، اچھے کاموں پر، لیکن وہ اچھے کام کا کبھی آغاز نہیں ہوتا ہے۔ کوئی کچھ تنقید کر دیتا ہے، کوئی کچھ رائے دے دیتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ کام کہاں سے ہو سکتا ہے، لیکن یہاں معاملہ یہ تھا رائے، مشورہ، تجویز، ریکویسٹ یہ سب نہیں، بلکہ عمل کر دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ندا آئی، اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، قد صدقت الرؤیا، کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھا دیا ہے، اب تم اس کے اندر کوئی جو ہے نا آپ کے جو وہ نہیں کر سکتے ہیں، تم نے اس خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم تم کو کیا کریں گے، انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ہم تم کو اس کا بہترین اجر عطا کریں گے۔ اور کیسے ادا کریں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ جنت سے ایک دمبے کو لایا گیا اور وہ دمبا قربان کر دیا گیا اور حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ مقصد کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کو کہ جان لے لینا یا گردن کاٹ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ وہ ابراہیم جو بچپن سے ہمارے حکم پر چلتے رہے، ہماری دعوت کے لیے ہر آزمائش کو انہوں نے قبول کیا، اب کیا اپنی اولاد کو قربان کرنے کے بھی تیار ہوں گے، یا پھر ہمارے حکم کے معاملے میں ٹال مٹول سے کام لیں گے، ہمارے حکم سے روگردانی کریں گے؟ یہ آزمانا اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود نہیں تھا کہ ایک معصوم بچے کی جان لے لی جائے بغیر کسی قصور کے اور بغیر کسی وجہ کے، صرف ایک جاننا چاہتے ہیں کہ بیٹے اور باپ کے اندر ہم یعنی حق کے لیے، توحید کے لیے کتنا جذبہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی کے واقعات اور یہ آپ کا جو ہے نا توحید کے لیے ایک استقامت کے پہلو کو پیش کرنا آج کے زمانے کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں نمرود نہیں ہے، آج دنیا میں فرعون نہیں ہے، آج دنیا میں شداد نہیں ہے، لیکن ان کے پیروکار موجود ہے، ان کے تعلیمات پہنچانے والے موجود ہے۔ وہی ظلم کا رویہ، وہی بربریت کا رویہ، وہی معصوم انسانوں کا قتل کرنا، وہی مظلوموں کی زندگی کو اجیرن کر دینا آج کیا دنیا میں نہیں ہو رہا ہے؟ آج ہر طرف دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ظلم اور بربریت اپنی انتہا پر ہے۔ فلسطین کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، شام کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، ہمارے اپنے ملک کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ ان سارے واقعات کو اگر ہم صرف اس پر واویلا کرتے رہیں، اس پر صرف تبصرے کرتے رہیں گے تو لازمی چیز ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے ہم کو ایک قدم آگے بڑھنا پڑے گا۔ وہ ایک قدم کیا ہے؟ وہ قدم یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے ہم کو سبق لینا ہے، اور سبق لینے کے لیے سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج جیسا کہ اقبال نے کہا، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے؟ یہی بات اقبال نے کہی، یہ دور ابراہیم کی تلاش میں ہے، کہ یہ دور ابھی بھی ابراہیم کو تلاش کر رہا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہے دنیا کے اندر جو لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلائے، کوئی ایسا بندہ ہے جو نمرود جیسی طاقتوں سے کے سامنے کھڑے ہو کر حق کا پیغام پیش کرے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آگ جو نمرود نے دہکائی تھی ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی، آج بھی مختلف دنیا کے کونوں میں یہ آگ دہکائی جا رہی ہے، آج بھی نمرود ہے، آج بھی اولاد ابراہیم ہے،
ہم اولاد ابراہیم ہیں، اولاد ابراہیم ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو، آپ کے اس پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔ یاد رکھ لیجئے آج قربانی بھی کی جا رہی ہے، آج بقرعید بھی منائی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، لیکن قربانی ہو یا پھر دیگر عبادات ہو یہ رسمیں بن کر رہ گئی ہیں۔ اصل روح قربانی کو جاننے کی ضرورت ہے کہ روح قربانی کیا ہے۔ اسوہ ابراہیم پر عمل کرنا روح قربانی ہے، اور اسوہ ابراہیمی کیا ہے کہ ہر حال میں اللہ کے پیغام کے لیے، حق کے پیغام کو غلبہ عطا کرنے کے ڈٹ جانا، اس پر استقامت دکھانا، یہ اسوہ ابراہیمی ہے۔ یہ جذبہ اگر میرے اور آپ کے اندر نہیں پیدا ہوتا ہے، کروڑوں لاکھوں قربانیاں آپ دے لیجئے، اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش نہیں ہوگا، اور نہ اس سے قربانی کا وہ مقصد حاصل ہوگا جو مقصد امت مسلمہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ برادران عزیز، ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر اس لیے ختم کرتا ہوں کہ مسجد عزیزیہ میں مغرب کے بعد میرا ایک پروگرام ہے، فوری نماز کے بعد، چونکہ موسم بھی کافی خراب ہوتا جا رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہر مہینہ مجھ سے تفصیلی طور پر سنتے ہیں، مختصر، لیکن میں نے جو اہم باتیں تھیں، جو ضروری باتیں تھیں، وہ ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کا یہ ذمہ داری ہے، اور آپ یہ کام کرتے ہی ہیں۔ آپ کا یہاں پر آنا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ امت مسلمہ کے اندر ایک نئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ تقریر کی واہ واہ ہونے کے بجائے ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات لوگوں کے سامنے آئے، لوگ اس پر عمل کرنے کے لگے۔ اب جب کہ عید قربان کا موقع ہے، ہم امت مسلمہ کو یہ پیغام دے کہ یہ جو قربانی آپ عطا کر رہے ہیں یہ یقیناً ایک بہت بڑا اجر کا کام ہے، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن روح قربانی کو سمجھیے کہ یہ قربانی کیوں دی جاتی ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے اس کا راز کیا ہے، اس راز کو جانیے اور اس کے بعد قربانی عطا کیجئے، تو پھر آپ کے اندر ایمان کی نئی حلاوت پیدا ہوگی، ایمان کا ایک نیا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا، اور امت مسلمہ کے اندر سے آپ دیکھتے ہیں شکست کی اور ذلت کی زندگی ہماری ختم ہوگی۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔